السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، ہسٹری لیکچرر، گرراج گورنمنٹ کالج نظام آباد، آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یورپی اقوام کی آمد ہے۔ یورپی اقوام کی ہندوستان کو آمد ہندوستان کے تاریخ کا ایک نیا باب ہے۔ ویسے تو زمانے قدیم سے ہی ہندوستان نے مغربی ممالک کے ساتھ سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو برقرار رکھا، لیکن دور جدید میں یورپیوں کی آمد سے ہندوستانی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ یورپی اقوام کی آمد 15ویں صدی عیسوی سے شروع ہوئی، جس سے ہندوستان کی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ اس سے قبل سمندری تجارت پر عرب چھائے ہوئے تھے۔ عرب کے تاجر ہندوستان کے مختلف نایاب اشیاء اپنے ساتھ یورپ لے جاتے اور وہاں کی منڈیوں میں مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے، جس سے عربوں کو زبردست مالی فائدہ ہوتا تھا۔ خاص طور پر ہندوستان کے گرم مسالے یورپ کی مارکیٹ میں زبردست مانگ تھی۔ یورپی اقوام میں سب سے پہلے ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آنے والے پرتگالی تھے۔ پرتگالیوں کے بعد ڈچ، ان کے بعد فرانسیسی اور آخر میں انگریز یعنی برطانیہ کے رہنے والوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ 1453 عیسوی میں ترکوں کے بازنطینی شہنشاہ کو شکست دے کر قسطنطنیہ پر ترکوں نے قبضہ کر لیا، جس سے یورپی اقوام کے لیے مشرق کو پہنچنے کے راستے یعنی خشکی کے راستے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے یورپی اقوام کو بحری راستوں کی دریافت یعنی کھوج کرنا پڑا تاکہ وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کو برقرار رکھ سکے۔ تو آئیے ہم پرتگالیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جیسے میں ابھی بتایا، سب سے پہلے یورپی اقوام میں ہندوستان کو بحری راستے سے پہنچنے والے پرتگالی ہی تھے۔ یہاں پر واسکو ڈی گاما 1498 عیسوی کو ہندوستان کے مغربی ساحل کالیکٹ پہنچا اور اس نے اس کے لیے ایک گجراتی پائلٹ عبد الماجد کی اس نے مدد حاصل کی۔ ہندوستان کے ساحل پر کالیکٹ کے مقام پر یہ لنگر ہوا اور وہاں پر اس وقت حکمران زمورن تھا۔ زمورن نے اس کا زبردست استقبال کیا۔ یہ اپنے ساتھ ہندوستان کی نایاب اشیاء جیسے گرم مسالے، ادرک، لونگ، ہاتھی دانت کی بنی ہوئی اشیاء یہ اپنے ساتھ جو ہے پرتگال لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو اس تجارت سے 60 گنا زیادہ منافع حاصل ہوا۔ جب یہ پہلی مرتبہ ہندوستان پر قدم رکھا تب عربوں نے اس کے ساتھ میں بہت ہی خراب رویہ رکھا تھا۔ پھر سے کیونکہ اس کو 60 گنا زیادہ اس تجارت سے منافع حاصل ہوا تھا، پھر سے ایک بار واسکو ڈی گاما کے دل میں ہندوستان جانے کی خواہش پیدا ہوئی اور 1502 عیسوی میں پھر سے وہ ہندوستان کے مقام کو پہنچا۔ اب یہاں پر اس نے کیونکہ عربوں نے اس کی پہلی مرتبہ مخالفت کی تھی، اس وجہ سے اس نے عربوں کو ان کی کشتیوں کے ساتھ جلا ڈالا۔ زمورن نے پھر سے ان کا استقبال کیا
اور ان کو بہت سارے تحفوں سے نوازا اور بہت سارا مال و اسباب لے کر، خاص طور پر گرم مسالے لے کر وہ یہاں سے روانہ پھر سے ہوا۔ لیکن جب زمرن کو اس کی نیت کا پتہ چلا تو زمرن نے اس پر کوچین کے مقام پر حملہ کیا، لیکن یہ زمرن کے حملے کو ناکام بنا دیا اور واسکو ڈی گاما یہ فتح یاب ہوا، جس کی وجہ سے پرتگالیوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ پرتگالیوں کے بہت سارے جنرلز جیسے المیدا، البوخرخ وغیرہ نے چالاکی سے پرتگالیوں کی اجارہ داری ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر ثابت کی اور عربوں کی تجارت کے غلبے کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پرتگالیوں کے جو دوسرا جنرل یہاں پر پہنچا وہ المیدا تھا۔ المیدا پرتگالی بادشاہ نے المیدا کو 3 سال کی مدت کے لیے وائسرائے کی حیثیت سے تقرر کیا۔ اس کی مدد کے لیے ایک بھاری فوج بھی اسے دی گئی تاکہ پرتگالیوں کے مفادات کا تحفظ ہو سکے، اور یہ حکم دیا گیا کہ وہ کلوا، انجدی، کنانور اور کوچین کے مقام پر قلعوں کی تعمیر کریں۔ چنانچہ فرانسسکو المیدا کو پرتگال سے روانہ کیا گیا۔ وہ 1505 عیسوی کو ہندوستان پہنچا۔ اس نے بحر ہند کی تجارت پر پرتگالی اجارہ داری قائم کر دی۔ اس کے لیے افریقی ساحل اور مالابار کی بندرگاہوں پر اس نے کنٹرول حاصل کرنا چاہا۔ وہ پرتگالی طاقت اور اجارہ داری قائم کرنے کے لیے وہ پرتگالی قوت سے زبردست واقف تھا۔ وہ اس طرح کے اقدامات سے ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم کر سکتا ہے۔ اس نے پرتگالی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے سمندری طاقت یعنی نوول پاور کو مضبوط کرنا چاہا۔ اس کے لیے اس نے بلو واٹر پالیسی کی حکمت عملی اختیار کی، یعنی سمندری راستے پر یہ اپنا دبدبا چاہتا تھا۔ مشرقی افریقہ میں اس نے فتوحات درج کرتے ہوئے مشرق میں اپنی برتری ثابت کی۔ 1506 عیسوی میں اس نے چند فتوحات کے ذریعے مالابار کے ساحلی علاقوں پر زمرن کی برتری مکمل طور پر ختم کر دی۔ المیدا کی قیادت میں پرتگالیوں کو ابتدا میں چند ناکامیابی ملی، لیکن بعد میں المیدا کی قیادت میں زبردست کامیابیاں ان کو نصیب ہوئیں۔ اس نے زمرن کے اور گجرات کے سلطان کے مشترکہ بحری بیڑے کو کامیابی کے ساتھ دفاع کیا۔ اس کامیابی سے بحر ہند پر آنے والے 100 سال تک پرتگالی طاقت قائم ہو گئی۔ المیدا کے بعد الفنسو البوخرخ المیدا کا 1509 عیسوی میں جانشین بنا۔ البوخرخ بلا شبہ ایک عظیم پرتگالی گورنر ثابت ہوا، جس نے ہندوستان میں پرتگالی طاقت کی بنیاد ڈالی۔ 1503 عیسوی میں اس نے بحری کمانڈر کی حیثیت سے ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ اس کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہندوستان میں گورنر کی حیثیت سے مامور ہوا۔ وہ ہندوستان میں گوا کو اپنا مرکز بنانا چاہا۔ 1510 میں اس نے گوا کو اپنے قبضے میں کیا، جو بیجاپور کے سلطان کے تحت یہ علاقہ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے کمزور حکمرانوں کے ساتھ مل کر یہ پرتگالی کی بالادستی قائم نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے اہم مقامات کو فتح کرتے ہوئے راست طور پر ان علاقوں پر قبضہ کرنا چاہا۔ 1515 عیسوی میں مشرقی بعید میں ملاکا اس نے فتح کیا۔ خلیج ایران حملہ کرتے ہوئے آرمس کو اپنے قبضے میں کیا۔ اس نے مقامی لوگوں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات کو استوار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور اس کے لیے اس نے اقدامات بھی کیے۔ اس کو یقین تھا کہ آنے والی نسلیں پرتگالیوں کی ہمدرد اور وفادار رہیں گی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے مردوں کو ہندوستانی عورتوں سے شادی کرنے کی ہمت افزائی کی اور حوصلہ افزائی کی۔
اس کو یہ بھی یقین تھا کہ ایسے اقدامات سے پرتگالیوں کی افرادی قوت کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ پرتگالیوں کی طاقت بڑھانے کی لیے کئی قلعے تعمیر کرنے کی کوشش کی، کئی ہندوستانیوں کو اس نے اپنی فوج میں بھرتی کی اور نظم و نسق میں بھی شامل کیا۔ ان فوجیوں کو مغربی خطوط پر اس نے باضابطہ ٹریننگ دی، مزید اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ البخارق ایک بہادر جنرل تھا، اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا تقابل رابرٹ کلائیو، انگریز یعنی جو برطانوی فوجی جنرل تھا، رابرٹ کلائیو سے اس کی یہ تلنا کی جاتی ہے۔ اس کی فتوحات کی وجہ سے البخارق کو البخارق اعظم کہا جاتا ہے۔ البخارق کے بعد نینوڈا کنہا وائسرائے کی حیثیت سے 1529 عیسوی میں ہندوستان کو آیا۔ اس نے پرتگال کو مرکز کوچین سے گوا کو منتقل کر دیا۔ ہمایوں مغل بادشاہ نے جب گجرات کے بادشاہ کے خلاف بہادر شاہ کے خلاف پیش قدمی کی تو پرتگالیوں نے بہادر شاہ کا ساتھ دیا، جس کے عوض بہادر شاہ نے گجرات کے آس پاس کے علاقوں سے مالگزاری وصول کرنے اور وہ ان دیو علاقوں میں اپنے قدم جمانے کی بھی اجازت دے دی۔ اتفاق یعنی ہمایوں نے جب 1536 عیسوی میں گجرات سے حملے پر دستبردار ہوا، اس کے بعد بہادر شاہ اور پرتگالیوں کے تعلقات میں دراڑ پیدا ہوئی۔ اس دراڑ کی وجہ سے بہادر شاہ ایک دیوار بنانا چاہتا تھا تاکہ پرتگالیوں کی مداخلت رک سکے، لیکن پرتگالیوں نے اس کی زبردست مذمت کی اور اس کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا۔ جب بہادر شاہ گفت شنید کے لیے پرتگال میں کی کشتی میں سوار ہوا تب اسے دھوکے سے قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد گریشیا ڈی نورہانہ 1538 میں گورنر کی حیثیت سے ہندوستان کو آیا۔ 1539 میں نورہانہ نے بہادر شاہ کے جانشین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی رو سے انہیں دیو کے علاقے کو ایک تہائی درآمدات پر محصول وصول کرنے کی اجازت مل گئی۔ کالیکٹ کے حکمران زمورن کے ساتھ بھی اس نے معاہدہ تشکیل لیا۔ یہاں پر پرتگالیوں نے کچھ مراعاتیں بھی حاصل کی۔ پرتگالیوں نے ہندوستان میں سیاست چول، ممبئی، میلاپور، مدراس اور بنگال میں ہوگلی کے قریب اپنی بستیاں قائم کی۔ انہوں نے سیلون پر بھی اپنی طاقت بڑھائی۔ فرانسسکو زاویئر 1542 میں ہندوستان کو آیا۔ اسی کے دور میں ہندوستان میں عیسائیت کو روشناس کیا گیا۔ اگر ہم پرتگالیوں کی ابتدائی کامیابیوں کی وجوہات اگر دیکھتے ہیں تو پرتگال کی ابتدائی کامیابیوں کی کئی اہم وجوہات تھی۔ پرتگالیوں کے مالابار ساحل کی آمد کے وقت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی تھیں، حسد کرتی تھیں۔ یہ چھوٹی ریاستیں پرتگالیوں کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام تھیں۔ اس کے علاوہ دوسری طرف وجے نگر سلطنت، جس نے تمام جنوبی ہندوستان پر اپنا اثر و رسوخ کو بنایا تھا، داخلی انتشار کی وجہ سے پرتگالیوں کی طرف انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے نہ کوئی خاص حکمت عملی اختیار کی اور نہ انہوں نے کسی طرح کا کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ کوچین اور آس پاس کے علاقے اناج کی پیداوار کی خاطر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر ساحل سے تجارت پر انحصار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی انہوں نے سمندر کی ناکہ بندی بھی نہیں کی تھی اور مقامی حکمران بھی غیر ملکی تجارتوں قافلوں کا وہ استقبال کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پرتگالیوں کا استقبال کیا۔ ان کی زیادہ تر آمدنی کا انحصار سمندر پار تجارت سے ہی تھی۔ اس کے علاوہ مالابار ساحل کے جغرافیائی حالات بھی پرتگالیوں کو اپنے قدم جمانے میں پوری طرح سے مددگار ثابت ہوئے۔ ایک طاقتور حریف کی عدم موجودگی بھی پرتگالیوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ 1453 عیسوی میں پوپ الیگزینڈر ششم نے خصوصی طور پر پرتگالیوں کے لیے ایک تجارتی حکم نامہ یعنی اجازت نامہ دی تھی۔ پوپ کے اس فرمان کو یورپ کے تمام ممالک بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو اس وقت دوسرے ممالک بھی اس حکم نامے کی مخالفت کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی، اور اس وقت پروٹسٹنٹ طبقہ بھی بہت زیادہ کمزور تھا۔ پرتگالیوں کے ہندوستان میں آخرکار زوال ہوا۔
تو ہم آئیے پرتگالیوں کے زوال کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہندوستان پرتگالیوں کے زوال کے مختلف اسباب ہیں۔ 1548 میں وہاں کے گورنر ڈوم جو ڈی کیسٹرو کی موت کے بعد پرتگالیوں کے زوال کا آغاز ہوا۔ مغل بادشاہ شاہجہاں نے 1632 میں ہگلی سے ان کو بے دخل کر دیا اور 1739 عیسوی میں سیلسٹ اور بیسن پر مراٹھوں نے قبضہ کر لیا۔ 18ویں صدی تک پرتگالی اپنا تجارتی اثر و رسوخ کھو بیٹھے۔ عیسائی مشنریاں ہندوستان میں پھیل گئیں اور ان کو گوا کو اپنا مرکز بنایا، جس کی وجہ سے ان کا اعتماد ختم ہو گیا۔ مخلوط شادی اور جبری مذہبی تبدیلی بھی ان کی زوال کا ایک اہم سبب ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ وہ اسپین کے ساتھ میں معاہدہ کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو آزادانہ فیصلے کرنے پر بہت زیادہ دشواری پیش ہوئی۔ رفتہ رفتہ اس طرح ان کی اہمیت ختم ہو گئی۔ 1588 عیسوی میں انگلینڈ سے لڑنے کے لیے پرتگالی بحری بیڑے کو ہندوستان سے روانہ کر دیا گیا، جس سے ہندوستان میں ان کی طاقت بہت زیادہ کمزور ہوئی، حالانکہ وہاں بھی ان کو شکست ہوئی، جس کا اثر یہاں پر ہندوستان پر بھی پڑا۔ 1580 میں برازیل میں نو آبادیوں کے قیام اور ابتدائی جنگوں کے دوران پرتگالیوں کو کافی اپنی جانیں گنوانی پڑی۔ اس کے علاوہ وبائی امراض کے پھیلنے کی وجہ سے بھی پرتگالیوں نے کافی جانیں گنوائیں، جس میں مشرق میں پرتگالیوں کی تعداد خاصے کمی ہو گئی۔ حالانکہ غلاموں اور نوجوانوں کے فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کی گئی، عصری فوجی تربیت بھی ان کو دی گئی، لیکن یہ کوشش بھی ان کی پوری طرح سے ناکام ہوئی، جو ان کے زوال کا سبب بنی۔ اس کے علاوہ پرتگالی عہدیدار بہت زیادہ رشوت خور ہو گئے تھے، بدعنوان ہو گئے تھے، وہ کسی بھی طرح سے دولت کمانے میں لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی نظم و نسق میں بہت زیادہ ڈھیل ہو گئی۔ اس کے علاوہ وجے نگر سلطنت سے ان کے تعلقات بہت زبردست تھے۔ 1565 عیسوی میں جب وجے نگر سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ شکست کھا گئے تو اس کا اثر ان پر بھی پڑا، کیونکہ وجے نگر سلطنت کے ساتھ ان کے تعلقات دوستانہ تھے۔ وہ وجے نگر سلطنت کو جنگی گھوڑے فراہم کرتے تھے، جس سے ان کو مالی زبردست فائدہ ہوتا تھا۔ جب وجے نگر سلطنت پوری طرح سے کمزور ہو گئی، ختم ہو گئی، تو ان کا اب کوئی حامی یہاں پر نہیں بچا۔ اس وجہ سے مقامی لوگوں کی ریشہ دوانیاں اور ان کے خلاف سازشیں بھی پرتگالیوں کے کمزور کرنے کا ایک سبب ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ بیرونی اور اندرونی معاملات میں بھی ان کی گرفت بالکل پوری طرح سے کمزور ہوگی۔ اس وجہ سے واسکو ڈی گاما البوخرق المیدا نے جو ایک سلطنت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا، وہ ان حالات کی وجہ سے آخرکار ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح پرتگالی ہندوستان میں اپنے قدم جمانے میں ناکام ہو گئے۔ تو ہم نے آج پرتگالیوں کی تاریخ کے بارے میں، ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں دیکھا، تو انشاءاللہ ہم پھر اگلی بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، شکریہ۔